अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नाजरीन, आज मैं मेक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाली मोनिका के इस्लाम कबूल करने की ऐसी ईमान अफरोज़ कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसकी कहानी सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो फिर आइए, हम वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं मोनिका के इंटरव्यू की तरफ। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स इस्लाम के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए हमसे राब्ता करना चाहते हैं, तो वो इस दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों के जवाबात देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर। No es como algo que mm, uno mencione todo el tiempo. O sea, un lugar que ni siquiera pues enormes, que llevaban unas bolas de colores a un lugar donde había mucha luz. Y traté de caminar hacia donde ellos iban, pero no me lo permitieron. Otras dos cosas enormes, una que estaba de este lado y otra de este. Y me dijeron, este no es tu tiempo. Y me llevaron a un lugar donde había una casa de un señor por semanas. Y cuando por fin lo encontré, estaba yo muy molesta porque जिस तरह मुझे इस्लाम की तरफ हिदायत मिली, वो एक इंतहाई गैर मामूली और अनोखा वाक़या है कि जिस पर शायद कई लोग यकीन भी ना करें, और ना ही मेरे लिए इसकी वजाहत बयान करना इतना आसान है, ना ही ये इतना आसान और इतना सादा था। दरअसल जब मैं काफ़ी छोटी थी, गालिबन 12-13 साल की थी, तो मुझे सपने आते थे, बहुत ही अजीब सपने। ये सपनों का एक ऐसा सिलसिला था जो काफ़ी लंबे अरसे तक चला, और यही मेरे लिए इस्लाम की तरफ रहनुमाई का सबब बना। उमूमन होता यह है कि आप ख्वाब में वही चीज़ें देखते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते या सुनते हैं। वही चीज़ें सोते समय आपके लाशऊर में एक फ़िल्म की तरह चलती हैं, जिन्हें हम ख्वाब कहते हैं। मगर मैं जो कुछ अपने सपनों में देख रही थी, वो बिल्कुल ही अनोखा था, बिल्कुल ही नया, जिसको ना मैंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी देखा था और ना ही उसका ज़िक्र सुना था। उन सपनों में मैं एक ऐसे आदमी को देखती थी कि जिसके चेहरे से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती थी, और उस लाइट की वजह से मैं कभी उसका चेहरा देख ही नहीं पाई थी। वो हर रोज़ मेरे सपनों में आता और कहता कि मुझे फॉलो करो। मैं रोज़ाना उसे सपनों में देखती, उससे बातें करती। पता नहीं क्यों, मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था। अगर कभी वो मुझे सपने में नज़र ना आता, तो मैं काफ़ी उदास हो जाती थी। उस शख्स ने मुझे ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सारी बातें बताईं कि ज़िंदगी ऐसे गुज़ारनी है, फला काम ऐसे करना है, वग़ैरह वग़ैरह। मैं अब यहाँ इस वीडियो में उन सारी बातों की तफसील में जाए बगैर आगे बढ़ना चाहूँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए। हम अक्सर खूबसूरत कुदरती नज़ारों में इकट्ठे वॉक करते, जहाँ खूबसूरत पहाड़, नदियाँ और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते थे। मगर आम रूटीन से हटकर काफ़ी अजीब भी थे, कि जिनकी असल हैयत और शक्ल मैं कभी भी किसी को बयान नहीं कर सकी। हत्ता कि अगर कोई मुझे कहे कि उनकी ड्राइंग बनाकर दिखाऊं, तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं उन्हें ड्रॉ भी नहीं कर सकती। वो बहुत ही अजीब और नाकाबिले बयान मनाजिर थे, जैसे कि एक सतरंगी धनक के बादल हमें चारों तरफ से घेरे हुए हों। फिर वॉक करते करते मैंने एक दिन उस शख्स को फॉलो करना चाहा, मगर वो अचानक आगे चलते चलते गायब हो गया, और मुझे रंग बरंगे बादलों ने दोनों अतराफ से ऐसे घेर लिया कि मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस शख्स के पीछे चलने की, मगर मुझे दोनों तरफ से बादलों ने घेर लिया। फिर मुझे मेरे इर्द-गिर्द 2 बहुत ही अजीब किस्म की बड़ी-बड़ी तो चीज़ों ने आकर पकड़ लिया और कहा कि तुम अभी वहाँ नहीं जा सकती, अभी तुम्हारे वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है। फिर वो दोनों चीज़ें मुझे पकड़कर वापस पीछे की तरफ ले आईं, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर था, जिसके हर तरफ फूल ही फूल थे, और उन फूलों के दरमियान छोटे-छोटे पत्थर बिखरे पड़े थे।
ہر پتھر پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر اگلے کئی ہفتوں تک میں نے خواب میں اس آدمی کو نہیں دیکھا۔ میں کافی اپسیٹ رہنے لگی تھی۔ ایک دو مرتبہ وہی گھر اور اس کا خوبصورت لان دیکھا تھا، مگر وہ شخص کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ہفتوں بعد خواب میں نے اس شخص کو دوبارہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور کافی اپسیٹ تھی۔ میرے دل میں اس شخص سے پوچھنے کے لیے بہت سارے سوال تھے۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، میں فوراً اس کی طرف لپکی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا وہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں آپ کو سب سے حیران کن بات بتاؤں، اس بات پر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ جب میں نے خواب میں اس شخص کو قرآن پڑھتے دیکھا تو میرے دماغ میں خود بخود یہ بات آئی کہ یہ کتاب جو وہ شخص پڑھ رہا تھا یہ قرآن ہے۔ حالانکہ نہ ہی خواب میں اور نہ ہی حقیقی زندگی میں نے کبھی لفظ قرآن سنا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی قرآن دیکھا تھا، مگر خواب میں مجھے پتا تھا کہ وہ شخص جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ قرآن ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، مجھے اس سے دور کیوں کیا گیا تھا، وہ کون سی جگہ تھی جہاں مجھے داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اسی طرح کے بے شمار سوالات تھے۔ مگر اس شخص نے میرے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ تو اس طرح میں شروع جوانی سے اسلام سے واقف ہوئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، یہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان سب چیزوں پر تحقیق کرنا شروع کی۔ چونکہ میری ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے شروع میں میرا اسلام کو سمجھنے کا، جاننے کا سفر بہت ہی آہستہ تھا، اور میں نے شروع میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی کی جن کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب اسلام میں غلط ہے۔ مگر چونکہ مجھے صحیح اسلام جاننے اور سمجھنے میں کافی وقت لگا، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر میں خود کو مسلمان بھی کہتی تھی اور ڈے آف ڈیڈ ایلٹرز کا تہوار بھی سیلیبریٹ کرتی تھی۔ یہ میکسیکو میں مردہ روحوں کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں مردہ روحوں کی عبادت کی جاتی ہے اور انہیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو جب میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو مجھے بہت ساری پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور میرے خیال میں یہ سب انہی پرابلمز کو فیس کرنے کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ اگر مجھ پر وہ آزمائشیں نہ آئی ہوئی ہوتیں تو شاید میں آج یہاں اس مقام پر بھی نہ ہوتی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ مجھے میرے اپنے جاننے والوں اور فیملی ممبرز کی طرف سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ میرا قرآن پاک بھی جلا دیا گیا، اور میری جائے وغیرہ اور میری کئی چیزوں کو میری فیملی نے مجھ سے چھین کر جلا دیا۔ میرے اسکارف کی وجہ سے مجھ پر راہ چلتے حملے کیے گئے۔ اکثر لوگوں نے میرے اسکارف کی وجہ سے سمجھا کہ یہ یہاں کی لوکل میکسیکن نہیں ہے بلکہ فارنر ہے، اس لیے اس کے پاس کافی کیش ہوگا، اسے لوٹ لو۔ بارہا میرا پرس، پیسے اور موبائل چھینا گیا۔ ایک مرتبہ چند اوباش لڑکوں نے مجھ سے پرس وغیرہ چھیننے کے بعد مجھے پل پر سے نیچے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی میں انجری ہوئی اور میں کئی دن تک بیڈ پر پڑی رہی۔ اس انجری کی وجہ سے مجھے آج بھی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب میں نے باقاعدہ سیکھ کر صحیح اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے میری فیملی اور میری کمیونٹی نے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ چونکہ میرے ارد گرد کوئی مسلمان کمیونٹی موجود نہیں تھی، اس لیے شروع میں مجھے کافی پریشانی اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ اس انجری کے بعد میرا خیال رکھنے والا بھی میرا اپنا کوئی میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب الحمدللہ میں IER نامی اسلامی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم میکسیکو میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے معاملات دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ میں پلاننگ کمیٹی کا حصہ بھی ہوں۔
میں نہ صرف میکسیکو بلکہ تمام لاطینی امریکی ممالک کے تبلیغی معاملات میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی نالج فراہم کی جائے اور انہیں اسلام کو سمجھنے میں مدد فراہم کی جائے تاکہ ان کو وہ سب پریشانی نہ اٹھانی پڑے جس سے کہ زندگی میں گزری ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ نیو مسلمز کے لیے اسلام کی بیسک چیزیں سکھانے کی کلاسز بھی لیتی ہوں تاکہ نیو مسلم کو نماز پڑھنا سکھایا جا سکے، بیسک قرآن پڑھنا سکھایا جا سکے، انہیں معاشرے میں سروائیو کرنا سکھایا جا سکے کہ کیسے نان مسلمز کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اپنی نان مسلم فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے دوسروں کو آپ نے اسلام کا تعارف دینا ہے وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیجیے اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیے۔ یہ وہ نیکی ہے جو آپ کو کسی صورت ہاتھ سے گنوانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایک بھی نان مسلم ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اپنے جنت کے ٹکٹ کو مس نہ کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ نے کسی ایک بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت پہ جانے کا راستہ دکھا دیا تو یہ آپ کی آخرت کے لیے کافی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ اپنے الفاظ سے ان کو دعوت دیں، بلکہ آپ یہ کام بغیر منہ سے ایک لفظ بھی بولے اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے بھی کر سکتے ہیں۔